السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد، هو الله ليس له ند ولا ضد، ليس له نظير والمثال، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلائق سيد العرب والعجم شفيع الأمم وعلي أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه المنتجبين المنتخبين، أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في أحسن المقال، بسم الله الرحمن الرحيم، انما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون۔ صلوات مل کے بلند آواز سے اپنی گفتگو کا آغاز اور ابتدا حمد خالق کائنات سے کہ جو محتاج حمد نہیں ہے، لائق حمد ہے، اس کریم اللہ کی تعریف کے ساتھ کہ جو تعریف کا محتاج نہیں ہے، لائق تعریف ہے، اس کائنات کے بے پایاں کرم و رحم رکھنے والی ذات کے حمد کے ساتھ جس نے ہم پر کرم کیا، وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، کسی کو تو ایک محمد دیا، ہمیں 14 عطا کر دیا۔ کچھ شکر ادا کریں کہ ان کے پاس ایک محمد ہے، اور آپ تو وہ عظیم چہرے والے لوگ ہیں جن کے پاس ایک نہیں 14 محمد ہیں۔ اس کریم اللہ کا لاکھ حمد ہے جس نے ہمیں یہ عظیم تر نعمتیں عطا فرمائیں۔ دعا کرتا ہوں کائنات کا بے نیاز اللہ آپ حضرات کا اس بہترین اور پرخلوص عبادت میں شریک ہونا قبول و منظور فرمائے، اور اس کرۂ ارض پر جہاں جہاں بھی موالیان حیدر قرار موجود ہیں، اللہ سب کی مال جان و اولاد کی حفاظت فرمائے۔ دعا ہے پروردگار عالم سے خداوند قدوس ہمارے ہادی برحق امام زمان علیہ السلام کے وجود مبارک کی حفاظت فرمائے، اور امام علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جو بندہ سمجھتا ہے یہ دعائیں قبول ہونی چاہیے اور خود کو ان دعاؤں میں شامل سمجھتا ہے، وہ صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے برادران، اولاً تو یہ ہے کہ آپ کا اس محفل میں آنا احسان نہیں ہے، شکریہ ادا کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ آپ کسی پر احسان لگانے نہیں آئے، بلکہ احسان جو آپ پر تھا اسے اتارنے آئے۔ توجہ نظر آپ یہ نہ کہیں کہ ہم آئے ہیں تو جشن ہو رہا ہے، آپ بلائے گئے۔ حیدری، اور میں گزارش کروں گا آپ حضرات کو کہ یہ جو نعرہ حیدر ہے نا، اس میں سستی نہ کیا کریں، کنجوسی نہ کیا کریں۔ جب کوئی نعرہ نظر نہیں آتا پھر علی نظر آتا ہے۔ حیدری، کسی نے پوچھا تھا نا حضرت عمار سے یہ پہچان ہے مومن و منافق کی، بین المؤمن والمنافق، فرق کیا ہے؟ جناب عمار سے پوچھا گیا کیسے جانتے تھے کون اپنا ہے کون پرایا؟
جناب عمار کہتے ہیں ہم جانتے تھے نعرف المنافقون فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسول کے زمانے میں منافقوں کو پہچاننے کا میزان رکھتے تھے۔ نذکر ذکر علی ابن ابی طالب، ہم علی کا ذکر کرتے تھے جو کیوں ایسے ویسے سوال اٹھاتا وہ منافق ہوتا۔ بہت عظیم ترین نعمت آپ کے پاس موجود ہے، سر فخر سے بلند کر کے کہا کریں سر تو ان کے جھکے نا جن کے پیر بھاگنے کے ماہر تھے۔ سر تو ان کے جھکے جن کے پیر پوچھتے تھے گھر سے مسئلے، اس کا سر کیوں جھکے جس کا پیر حیدر کرار ہو۔ حیدر خداوند قدوس نے عظیم ترین نعمت آپ کو عطا فرمائی۔ آج خوشی کا دن ہے، بروایت ایک روایت کے مطابق، وگرنہ جو صحیح سند روایات کے ساتھ مطابق ہے وہ شعبان میں حضرت زین العابدین کی ولادت باسعادت ہے۔ ہاں اگرچہ یہ اس تاریخ کی بھی روایت ملتی ہے، ہم تو ہر وقت خوش ہوتے ہیں، اس لیے خوش کیوں نہ ہوں کہ ہمارا امام زندہ ہے۔ پریشان تو وہ ہونا جن کے امام نہ رہے ہوں۔ اللہ نے ہمیں توفیق عنایت کی ہوئی ہے کہ آج بھی ہم سر فخر بلند کر کے کہتے ہیں تمہارے مردہ ہیں، ہمارا آج بھی زندہ ہے۔ تو نظر دونوں ہاتھ بلند کر کے نہ رہے حیدری، صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھے اللہم صلی۔ میرے برادران خداوند قدوس نے توجہ نظر حضرات کی گفتگو شروع کر رہا ہوں میں، اور میں کوشش کروں گا کہ آپ میرے ساتھ ساتھ تھوڑا سفر کریں۔ پروردگار عالم نے ایک نظام ولایت رکھا ہے، ایک نظام تقوین میں نظام ولایت کو مختص کیا ہے۔ اس پروردگار عالم نے، اللہ فرماتے ہیں پہلا ولی تو میں اللہ ہوں، پہلا ولی میں اللہ ہوں۔ اللہ ولی ہے، توجہ نہ یہ وہ اللہ وہ ولی ہے جس کے دروازے سے مصطفیٰ کو ولایت ملے، علی کو ولایت ملے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے۔ توجہ سے حضرت کہ تمہارا انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ تمہارا ولی ہے۔ پہلا ولی اللہ ہے، اور اللہ کی ولایت ولایت ذاتیہ ہے۔ یہاں یہ بات سمجھانے کے لیے آگے بڑھوں گا، چونکہ ہمارے پاس ڈوڑھے تو ہے نہیں، تو آپ کو علمی گفتگو سمجھانا چاہوں گا۔ آپ حضرات سارے ماشاءاللہ صاحبان شعور و عقل اور خرد بیٹھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ سوال ہے آپ حضرات سے، آپ قلین اس وقت جس قلین پہ بیٹھے ہیں یہ گیلا ہے، تر ہے یا خشک ہے؟ خشک ہے نا، سردیاں بھی ہیں ویسے، ہاں خشک ہے، بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس کو گیلا کرنے کے کس چیز کی ضرورت ہے؟ پانی کی ضرورت۔ اگر پانی کو گیلا کرنا ہو تو پھر کس چیز کی ضرورت ہے؟ توجہ ذرا، نعرے علی کے نعرے مدہوش نہیں کرتے، باہوش کرتے ہیں۔ حیدری، توجہ نظر حضرات، یہ قلین خشک ہے، اس کو ترک کرنے کے لیے پانی کی ضرورت ہے۔ پانی کو ترک کرنے کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے؟ بعد میں سوچئے گا۔ ہاں کوئی کہتا ہے سورج اور کوئی کہتا ہے آگ۔ نہیں میرے برادران، پانی تر ہے، اس کی تراوٹ، اس کا گیلا ہونا، اس کا گیلا پن اس کا ذاتی ہے۔ وہ دوسری خشک چیزوں کو گیلا کرتا ہے، خود گیلا کرنے کے لیے کسی اور چیز کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ولایتیں بانٹتا ہے، اپنے ولی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اللہ ولی بناتا ہے، اپنے ولی بننے میں کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کی ولایت کیوں؟ اس لیے اس کی ولایت اس لیے بھی ہے کہ دو بڑی چیزیں ہوتی ہیں، ایک ایجاد اور ایک بقا، ایک خلق اور اس کو باقی رکھنا، ایک ممکن سے وجود میں لے آنا اور پھر اس وجود کو باقی رکھنا۔ اس دونوں معاملوں کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ ہم کچھ نہ تھے، آج رونق محفل ہیں، کسی نے بنایا ہے، اور وہ کون ہے؟
وہ علی کا اللہ ہے، وہ خدائے یکتا و یگانہ ہے۔ اور یہی درس دیتے ہوئے علی ابن ابی طالب صاحب منبر سلونی، متعلم درسگاہ مصطفیٰ، شاگرد محمدیہ، توجہ ذرا رکھیے، محمدیہ یونیورسٹی کا بہترین سپرلیٹو ڈگری رکھنے والا شاگرد، جسے پڑھ کر کوئی نہیں ہے، جس نے نبی تک جانا ہے وہ علی کے پاس جائے۔ توجہ ذرا رکھیے، علی ابن ابی طالب اپنے بیٹے حسن مجتبیٰ کو متوجہ کرتے ہوئے یہی بات سمجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا بنی الحسن لو کان لربک شریک لآتتک رسل، اے میرے بیٹا حسن، تیرے رب کا کوئی شریک نہیں ہے، اگر شریک ہوتا تو وہ بھی رسول بھیجتا۔ یہ سارے رسول کس کی طرف سے آئی ہیں؟ سارے اللہ کی طرف سے آئے ہیں نا۔ تو مولا فرماتے ہیں لو کان لربک شریک، اگر تیرے رب کا کوئی شریک ہوتا لآتتک رسل، تو اس اللہ کے بھی شریک آتے۔ ورائت آثار ملک، پھر اس کی بھی مملکت کے تو آثار دیکھتا۔ اس ساری کائنات کو اس یکتا نے بنایا ہے، اور بنانے کے بعد یہ بھی کہہ رہا ہے الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا۔ توجہ ذرا کی، اس نے اس ساری کائنات کو بنایا، اور اس کائنات کے عظیم ترین رکن انسان کو اسی نے پیدا کیا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ اللہ فرماتے ہیں انسان آج تو اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے، یاد کر تو قابل ذکر نہ تھا، ہم نے قابل ذکر بنایا۔ تو قابل بیان نہ تھا، آج لائق بیان بن گیا ہے۔ تو قابل محفل نہ تھا، ہم نے تجھے لائق محفل، زینت محفل بنا دیا ہے۔ خالق کائنات نے اس ساری کائنات کو خلق فرمایا، وہی اس کائنات کا خالق ہے۔ جب خالق وہی ہے تو ولی برحق وہی ہے۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا اللہ ولی ہے۔ توجہ نظر حضرات کی، تمہارا۔ اچھا یہاں ایک جملہ آپ حضرات کے سامنے کہتا چلوں، ہمارے مزاج ایسے بن گئے کہ جب ہم اللہ کی ولایت کی بات کرتے ہیں تو چہروں پہ مشکل آ جاتی ہے۔ خوش ہونا چاہیے اس لیے کہ اللہ کی ولایت ہے تو علی کی ولایت ہے۔ ماشاءاللہ بڑا پیارا نعرہ لگوایا، لیکن جب نعرہ لگانا ہو نا تو میں آپ کو ایک دعوت دیتا ہوں، جب نعرہ لگانا ہے نا کچھ چیزیں ادھاری مانگ لیا کریں۔ بعض کام مشکل ہوتے ہیں، اس میں کچھ نہ کچھ ادھار بھی چلتا ہے۔ ویسے آج کل تو ادھار نہیں چلتا، جس کو دے دیں تو اسے واپس کی امید نہیں، دے جائے تو اس کا شکریہ ادا کریں۔ صحیح ہے؟ تو میرے برادران نعرہ مارتے ہو نا ادھار مانگا کریں۔ ادھار مانگنا کس سے ہے؟ ابو ذر سے ایمان مانگیں، ابو ذر سے ایمان مانگیں، سلیمان سے حوصلہ مانگیں، میثم تمار سے زبان مانگیں، قبر سے ہاتھ مانگیں، پھر علی کا نعرہ لگائیں۔ توجہ نظر حضرات کی میرے برادر، اللہ ولی ہے اور اس کی ولایت ولایت ذاتی ہے۔ بات پیچھے یاد نا ساری، اللہ ولی ہے اور اس کی ولایت ولایت ذاتی ہے۔ وہ اپنے ولی ہونے میں کسی کا محتاج نہیں ہے، اسے کسی نے ولی نہیں بنایا، اس نے 14 ولی بنائے، اور پھر ایسے بنائے ہیں کہ کائنات سے کہا ہے کوئی ہے ان جیسا تو لے آؤ، کوئی ان جیسا نظر آئے تو کائنات میں لے آؤ۔ یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے مد مقابل انبیاء نہ آ سکیں، کس کی جرت ہے علی کا مقابلہ کرے؟ توجہ نظر حضرات میرے برادران، اللہ تبارک تعالیٰ، اللہ کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی کون ہے؟ اللہ ولی ہے، اس لیے کہ اس نے خلق کیا، اور باقی اس کائنات کی بقا بھی اس کے امر کا نتیجہ ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کوئی ہونا، کسی چیز کے کرنے کا، ہونے کا چاہتا ہے، اذا اراد شیئا، اعلان کر رہا ہے، اذا اراد شیئا یقول له کن فیکون۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اے انسانو یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کن کہنے کا محتاج ہے، اللہ قاف اور نون کا بھی خالق ہے، وہ بے نیاز کاف اور نون کا بھی خالق ہے، اس کا ارادہ حتمیہ ہوا کرتا ہے، وہ اس کائنات کا ولی ہے، ولی برحق۔ انما ولیکم اللہ، تمہارا ولی اللہ ہے، تمہارا ولی اللہ کی ولایت سے کچھ باہر نہیں ہے۔ اس نے
اپنے ولایت کا اقرار کروانے کے لیے اور تعارف کروانے کے لیے 14 ولی بنائے. کہا کہ ان کو جا کے سمجھاؤ میری ولایت کہاں کہاں تک ہے. اور ان ہستیوں نے سمجھایا بھی ہے، کبھی محراب میں سمجھایا، کبھی منبر پہ سمجھایا، کبھی میدان میں سمجھایا، ہاں کبھی تلوار چلا کے سمجھایا، کبھی تلوار نیام میں رکھ کے سمجھایا، کبھی طولانی سجدوں سے سمجھایا، کبھی قرآن کی تفسیر و وضاحت و تعویل کر کے سمجھایا. کائنات کے ذرے ذرے کو ان 14 نے سمجھایا ہے. اگر کوئی ولی ہے تو وہ اللہ ہے. جنگ صفین ہے. آپ تو جنگ کا نام سنے تھوڑا چپ کر گئے ہیں. علی جو جنگ میں ایسے ہوتا تھا جیسے بچہ ماں کی گود میں ہوتا ہے. میرے مولا سے کہا گیا مولا آپ ڈرتے کہاں پہ ہیں؟ کہا محراب میں. مولا لڑتے کہاں پہ ہیں؟ خوش کہاں ہوتے ہیں؟ کہا میدان جنگ میں. لوگ زندگی کی خیرات مانگیں، علی کہتے میں کیوں خیرات مانگوں، میری زندگی کا محافظ وہ پروردگار عالم ہے. علی ابن ابی طالب جنگ صفین لڑ رہے ہیں. توجہ سر حضرات کی، جنگ صفین ہے اور علی کی تلوار ہے، تلوار ذوالفقار. علی ابن ابی طالب جنگ لڑ رہے ہیں، پشتوں پہ پشتے علی جنگ لڑ رہے ہیں. جنگ لڑنا خوشی سے نہیں تھا، جنگ لڑنا علی کی مجبوری تھی. یہاں ایک جملہ بھی آپ سے سمجھاتا ہوں. ہمارے ذہنوں میں آ گیا کہ علی لڑنے والا، علی یعنی مارنے والا، ایسے نا نہیں. علی تو وہ ابر رحمت ہے جو رحمت للعالمین کی امت پر رحمت بن کے برسا ہے. اکیلے بیٹھ کے اس جملے کو سنیے گا اور پھر سوچئے گا. ابر رحمت ہے جسے سجدوں میں رسول نے مانگا ہو. علی وہ ابر رحمت ہے جو اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمایا. جو مردہ دل ہو جاتے ہیں علی علم کے نور سے انہیں زندگی عطا کرتے ہیں. علی ابن ابی طالب جنگ صفین تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی ہیں اور سروں کے سر گر رہے ہیں. اسی اسنا میں ایک بندہ آتا ہے، کہتے یا خلیفۃ المسلمین، اے مسلمانوں کے خلیفہ، آپ کہتے ہیں آپ کا اللہ ایک ہے. وہ جو ہے کتنا مسئلہ پوچھتے پہ میدان میں جنگ میں، آپ کا اللہ ایک ہے، بتائیے یہ ایک کون سا ایک ہے؟ آپ کا جو اللہ ایک ہے کون سا ایک ہے؟ آپ کا اللہ واحد ہے. اس واحد سے مراد کیا ہے؟ لڑتی ہوئی ہوتی ہوئی جنگ میں علی ابن ابی طالب نے اپنے گھوڑے کو رہوار کو موڑا، اس کا حصار بنایا، کہا تجھے بتاتا ہوں کہ اللہ واحد ہے تو اس کا معنی کیا ہے. مالک اشتر قریب آئے، کہا مولا پہلے جان بچائیے بعد میں توحید سمجھائیے گا. توجہ ہے ذرا حضرات کی، قربان جاؤں علی کے قدموں پہ. علی سے کہتے ہیں مالک اشتر مولا جان بچائیے توحید بعد میں سمجھائیے گا. علی فرماتے تو جان ہے اس لیے کہ توحید سمجھاؤں. اگر جنگ تلواروں کے درمیان علی توحید نہ سمجھائے تو قیامت والوں تک آنے والے لوگوں کو پتہ کیسے چلے گا علی لڑا کس کے لیے تھا. حیدری، توجہ نظر حضرات، میرے مولا نے اس کا حصار باندھا اور سمجھا رہے ہیں عبد خدا واحد کے 4 معنی ہوتے ہیں. آپ کبھی اس حدیث کو پڑھیے گا، آپ حیران رہیں گے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ علی کسی پر امن محفل میں ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور بندہ سوال کر رہا ہے، لیکن ماحول کیسا ہے کہ سر کٹ کے گر رہے ہیں. علی وہاں سمجھا رہے ہیں واحد کے 4 معنی ہوتے ہیں، اور لہجہ اتنا مطمئن ہے کہ علی کو پرواہ ہی نہیں ہے تلوار چل رہی ہے یا نہیں چل رہی. میں کہتا ہوں عین ممکن ہے جب علی توحید سمجھا رہے ہوں گے اللہ نے فرشتوں کو علی کی نصرت کے لیے بھیجا گیا ہوگا. کہا جاؤ جب اپنے اس علی ابن ابی طالب میرے ولی کی مدد و معاونت کرو. فرشتے نازل ہوئے ہوں گے. علی توحید سمجھا رہے ہیں. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں واحد کے 4 معنی ہیں. پہلا واحد عددی ہوتا ہے اور دوسرا واحد جنسی ہوتا ہے. ہوں یہ گل تو کو سمجھانا اوکھی ہے. واحد عددی ہوتا ہے اور واحد جنسی ہوتا ہے. واحد عددی یعنی ایک کا 2 اور ایک کا آدھا. ایک ایسا بھی ہوتا ہے جس کا آدھا بھی ہوتا ہے اور اس کا 2 بھی ہوتا ہے. اور ایک واحد جنسی ہوتا ہے. جیسے آپ سارے ماشاءاللہ انسان بیٹھے ہیں اولاد آدم میں سے میرے سمیت، ہم میں سے ہر ایک بندہ ایک ایک حیثیت رکھتا ہے، اپنا نام، اپنا تشخص، اپنا مقام، اپنی جگہ رکھتا ہے. اسے کہتے ہیں واحد جنسی. انسانوں میں سے ایک انسان، یہ واحد جنسی ہو گیا. اور ایک کا 2 اور ایک کا آدھا واحد عددی ہو گیا. علی ابن ابی طالب فرماتے ہیں اللہ واحد ہے، نہ واحد عددی کہ اسے تقسیم کیا جا سکے،
نہ واحد جنسی کی اس کی کیفیات بیان کی جا سکیں. وہ ایسا واحد ہے جو تقسیم بھی نہیں ہوتا اور ایسا واحد ہے کہ اس کی کائنات میں مثال بھی نظر نہیں آتی. حیدری صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں اللہم. آپ لوگ تھک گئے مجھے لگتا ہے ایسے نا. ابھی تو میں نے منزلیں آگے لے کے چلنی ہے. اللہ کہتے ہیں میں ولی ہوں اور میرا رسول ولی ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ، میرا رسول ولی ہے. کس نے ولایت عطا کی؟ اللہ نے ولایت. اور یہ رسول ولی کیسا ولی ہے؟ اللہ فرماتے کائنات کا ذرہ ذرہ نہ ہوتا اگر میرا رسول نہ ہوتا. اس رسول کو میں نے عالمین کے لیے رحمت بنایا. یہ میرا رسول ایسا نبی ہے اگر سو جائے تو سونے پر میں قرآن نازل کرتا ہوں، اگر چلے تو چلنے پہ قرآن نازل کرتا ہوں، اگر بولے تو بولنے پہ قرآن نازل کرتا ہوں. اس کے ہر فعل پہ قرآن کی آیتیں نازل کر کے تصدیق کرتے ہوئے بتا رہا ہوں. کبھی نہ سمجھنا محمد اپنی مرضی سے بولتا ہے. زبان مصطفیٰ کی ہوتی ہے، کلام خدا کی ہوتی ہے، کلام اللہ کی ہوتی ہے. اللہ نے اسے اپنا ولی بنایا. کہاں تک ولایت مصطفیٰ ہے؟ جہاں تک کائنات کا ذرہ ذرہ ہے میرے نبی کی ولایت سے. پھر اپنے حبیب سے کہا میرا حبیب تیرے بات گڑبڑ ہو جائے گی. توجہ ہے ذرا حضرات کی، گڑبڑ تو سمجھتے ہیں نا. وہ منافقون جو تیرے اس محفل میں بیٹھتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں انک لرسول واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون اتخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون. یہ جو منافق ہے نا تیرے بعد دین کی حلیے کو بگاڑ دیں گے. ایسا فاروق بنا کے جا، ایسا صدیق اکبر بنا کے جا، ایسا مینار عدل بنا کے جا، ایسا قرآن کا مفسر بنا کے جا. ساری کائنات گمراہ کر رہی ہو اور وہ اکیلا ہدایت کر رہا ہو، سارے تھک جائیں اس کی ولایت اور ہدایت نظر آئے. کون ہے وہ صدیق اکبر؟ کون ہے وہ فاروق اعظم؟ وہ ذات علی جبن ابی طالب ہے. رسول نے پھر کسی ایک موڑ پہ نہیں، اظہر من شمس ہے خلافت علی ابن ابی طالب، ولایت علی ابن اظہر من الشمس. اب اگر کوئی کہے کہ علی کی خلافت پر کوئی نص نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، وہ جائے اپنی عقل کا علاج کرائے. علی ابن ابی طالب کا علم، علی کا تقوی، علی کا وجود، علی کی جنگ اور علی کی صلح بتاتی ہے نبی کے منبر پہ کوئی بیٹھ سکتا ہے تو علی بیٹھ سکتا ہے. تو مجلس ریکارڈ ہو رہی ہے اور میں ایک جملہ آپ حضرت پہنچانا چاہتا ہوں. روایت کا جملہ ہے، جب کہا گیا کہ علی آپ منبر پر بیٹھیے، علی نے کہا میں منبر کا محتاج نہیں ہوں، جہاں بیٹھتا ہوں وہی منبر ہوتا ہے. کرسی کے پیچھے دوڑنے والے اور ہیں، علی کرسی کا محتاج نہیں ہے. خاک پہ بیٹھا ہو تو ابو تراب نظر آتا ہے. علی ممبر کا محتاج. کہا گیا کہ مولا نہیں آپ بیٹھیے، ممبر خالی پڑا ہے، کوئی تو ہو جو ممبر پہ بیٹھے. ممبر کے 4 زینے تھے. توجہ حضرات کی، کتنے زینے تھے؟ 4. پہلے زینے پہ رسول خدا بیٹھا کرتے تھے، اوپر والے زینے پہ. جب اس کے بعد خلافت ملی تو وہ نبی کی جگہ پہ نہیں بیٹھا، کہا میں نبی جیسا نہیں ہوں. نبی کی جگہ کو خالی چھوڑا. تاریخی قصہ ہے، کتابوں میں درج ہے. جب دوسرا آیا اس نے کہا نہ میں نبی جیسا نہ پہلے جیسا. توجہ ہے. وہ تیسرے زینے پر بیٹھا. جب تیسرا آیا اس نے کہا نہ نبی جیسا نہ پہلے اور دوسرے جیسا. وہ چوتھے زینے پہ بیٹھا. جب علی کی باری آئی زینے ختم ہو گئے. میری اس مجلس کا قیمتی ترین جملہ ہے اور آخری بندے تک اس جملے کو محظوظ کرتے ہوئے لے جائیے گا، اور جب بھی یاد آئے تو محظوظ کیجیے گا، اس جملے سے لطف اٹھائیے گا. زینے 4 ختم ہو گئے، علی کی باری آ گئی.
مجمع ایسے پریشان جیسے آپ پریشان. اب علی کہاں بیٹھیں گے؟ سنت اور ہے، نبی کی ممبر پہ کوئی نہیں بیٹھا، پہلے کی ممبر پہ دوسرا نہیں، دوسرے کی ممبر پہ تیسرا نہیں، تیسرے کی جگہ پہ یہ جگہ چوتھے کو نہیں بیٹھنا چاہیے. علی ابن ابی طالب کہاں بیٹھیں گے؟ علی ابن ابی طالب ہے پہلے زینے پہ قدم رکھا. میں کہتا ہوں یہ زینے پہ قدم نہیں تھا، کسی کے سینے پہ قدم تھا. تو ظاہراً تو زینے پہ قدم تھا، حقیقت میں کسی کے سینے پہ قدم تھا. دوسرا قدم، تیسرا قدم وہاں آ کے بیٹھے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. ایک بندے کو برداشت نہ ہوا، سینے پہ دباؤ آ جائے نا برداشت نہیں ہوتا، زبان پھٹ پڑتی ہے، اٹھ کے کھڑا ہو گیا، کہا علی وہاں جا کے بیٹھے ہو جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے. ابھی یہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، سلیمان آگے بڑھے، اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دھکا دیتے ہوئے کہا اسکت یا فلاں، چپ کر جا فلاں نے، تجھے پتہ نہیں الیوم جاء الحق علی محلے، آج حق اپنی جگہ پہ آ گیا. الیوم رجع الحق علی محلے، آج حق اپنی جگہ پہ لوٹ کے آ گیا ہے. اور جب علی بیٹھے سارا مجمع پریشان تھا، ششدر تھا، پریشان، کیا کہیں گے علی؟ پہلے نے تو کچھ کہا تھا، لی شیطان، ترجمہ کروں کہ میرا ایک شیطان ہے جب مجھے گمراہ کر دے تو سیدھا کر دینا. دوسرے نے کچھ کہا تھا، تیسرے نے کچھ کہا تھا، میں نقل نہیں کرتا، جو کہا تھا وہ کہا تھا، سو کہا تھا. جب علی ممبر پہ بیٹھے تو علی نے پہلا جملہ کہا، اے لوگو سلونی سلونی. ایسے نہیں دونوں ہاتھوں کر کے نہ آ رہے حیدری. علی ابن ابی طالب نے کہا سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، مجھ سے پوچھو. توجہ ہے، کسی نے علی ابن ابی طالب سے پوچھا، مولا آپ کے علم کی حد کیا ہے؟ علم کی حد کیا ہے؟ بے کراں علم کا سمندر ہے علی. ایک جملہ آپ حضرات کی میں دیکھتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں یا سوئے ہوئے ہیں، متوجہ کرنے کے لیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں. علی میرا یہ عقیدہ ہے کہ علی عالم نہیں ہے. اور کاٹ نہ گنے کو ویڈیو کاٹ بھی لیتے ہیں نا. علی عالم نہیں ہے. آپ بھی اس کو مانتے ہیں؟ پریشان ہو گئے سارے. علی عالم نہیں ہے، علی علم محمد کا نام ہے. علی خود علم ہے، علی ذات علم ہے. علی نہ ہو تو پڑھ بھی جاؤ تو جاہل ہو، اور اگر علی موجود ہے تو الف بے بھی آتا ہے تو عالم نظر آؤ گے، جاہل نظر نہیں آؤ گے. علی علم حیدری. علی عالم نہیں ہے، علی علم ہے. علی دیندار نہیں ہے، علی دین ہے. علی نمازی نہیں ہے، علی نماز ہے. توجہ ہے. علی قاری نہیں ہے، علی قرآن. علی مومن نہیں ہے، علی کل ایمان ہے. اگر علی نہیں ہے تو ایمان کا دعویٰ جھوٹا. منافق ہے وہ بندہ جس کے ایمان کا وارث علی نہ ہو. توجہ ذرا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا مرحبا مرحبا. اللہم صلی اللہ. سارے مل کے گئے حیدر حیدر حیدر.
نا سارے حضرات کے میرے برادر؟ علی علم ہے. کسی نے میرے مولا سے پوچھا مولا آپ کا علم کتنا ہے؟ علی فرماتے ہیں اگر علم کا دسترخوان بچھایا جائے، روٹی کا دسترخوان کہیں اور بچھتا ہے. توجہ ہے؟ خیبری اور ہوتے ہیں اور حیدری اور ہوتے ہیں. علی فرماتے ہیں علم کا دسترخوان بچھایا جائے اور اس پہ علی کو بلایا جائے. میرے مولا فرماتے ہیں وہاں تورات والے بھی ہوں، انجیل والے بھی ہوں، زبور والے بھی ہوں، فرقان والے بھی ہوں. تورات والے تورات سے پوچھیں، زبور والے زبور سے پوچھیں، فرقان والے فرقان سے پوچھیں، انجیل والے انجیل سے پوچھیں. علی فرماتے ہیں تورات کو تو تورات والوں کو تورات سے جواب دوں گا، انجیل والوں کو انجیل سے جواب دوں گا، زبور والوں کو زبور سے جواب دوں گا، فرقان والوں کو فرقان سے جواب دوں گا، اور یوں جواب دوں گا کہ یہ کتابیں چیخ اٹھیں گی جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے. حیدری، جو علی نے کہا ہے وہ حق ہے. میرے برادران، خداوند قدوس نے اپنے حبیب کو کہا ولی کا بندوبست کرو، تمہارے بات گڑبڑ ہو جائے گی. نبی نے بندوبست کیا، علی ابن ابی طالب کو تیار کیا. لوگ زمین پہ چلنا سیکھتے ہیں، علی مصطفیٰ کے سینے پہ چلنا سیکھتے ہیں. سوچے ذرا، لوگوں نے نہ جانے کس کس چیز پہ سواری کی ہو، علی نے زندگی میں بہت زیادہ سواری اگر کسی پہ کی ہے تو وہ محمد کے کندھے ہے. لوگوں کو تو ایک جگہ برداشت نہیں ہوتی نا، جب کعبہ کو پاک کرنا تھا اور بتوں کو توڑنا تھا. نبی کو اللہ نے حکم دیا اس بتوں سے خانہ کعبہ کو میرے گھر کو پاک کرو. بت تو بڑے بڑے تھے، سنت ابراہیم یہ تھی کہ خود توڑا جائے. لوگ بھی سمجھ رہے تھے کہ رسول خود توڑے گا، لیکن کہا علی کیا تم میری اس معاملے میں مددگار ہو؟ کہا میں نے تو پہلے دن سے کہا تھا آپ کے ہر معاملے میں مددگار ہوں. اچھا، بڑے بڑے قد والے بھی تھے، کسی کو کہہ سکتے تھے نبی نا کہ بت توڑ دو. تو جو ہے اگر بول پڑتا کوئی اور بول کے کہتا شرم نہیں آتی ہے، کل تک خدا کہتے رہے ہو آج توڑ رہے ہو. علی ابن ابی طالب کو کندھے پہ سوار کیا. علی کا اس جگہ پہ کندھے پہ سوار ہونا بعض مورخین کو برداشت نہیں ہوا. میں کہتا ہوں ایک دفعہ سوار نہیں ہوئے، علی نے زندگی میں زمین پہ کم چلنا سیکھا ہے، مصطفیٰ کے سینے پہ زیادہ چلے ہیں. علی نبی کے کندھے پہ زیادہ سواری کی ہے. علی نے مکہ کی گلیوں میں قبل از اسلام نبی اپنے کندھوں پہ علی کو بٹھا کر یہ دنیا کو کہا کرتے تھے دنیا والو ابھی میں نے نہیں کہا میں نبی ہوں، ابھی نہیں ہوئی اسلام کی بات، جان لو آج سے کہہ رہا ہوں اگر میں کسی کو تیار کر کے اپنے بعد اپنی مسند کا حقدار قرار دے رہا ہوں تو وہ علی ابن ابی طالب، وہ علی ابن، اور پھر اس گھر کے سارے علی ہیں. آج جس علی کی ولادت کا جشن منا رہے ہیں، یہ علی کتنا عظیم ہے. علی یہ وہ علی عظیم عظیم ہے. یہاں جملہ ایک اور بھی کہنا چاہتا ہوں، اللہ کرے گا آپ پچھلے سارے حضرات متوجہ ہوں تو جملہ کہنا چاہتا ہوں. جب محمود بناتا ہے نا پھر محمد بنتا ہے. سمجھ آئیے، محمود کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے، اس میں مفعول کا صیغہ ہے. سمجھا کے بات کروں گا پھر لطف آئے گا. محمد اسے کہتے ہیں جہاں پہ تعریف ختم ہو جائے، جس کے بعد کوئی تعریف نہ ہو. پروردگارا تو محمد ہوتا، اپنے حبیب کو محمود بناتا، جچتا تو یوں ہے تعریف تو تجھ پہ ختم ہے. ایویں نہ سے اللہ کہتے ہیں مجھے مشورے نہ دو، میں حکیم ہوں. توجہ حضرت، میں حکیم محض ہوں. کائنات جس کی تعریف کرے، توجہ کیجئے گا، کائنات جس کی تعریف کرے اسے محمود کہتے ہیں. وہ محمود جس کی تعریف کرے اسے محمد کہتے ہیں. توجہ حضرت، اسے محمد، اللہم صلی اللہ، کائنات جس کی. اور پھر یہاں جملہ بھی کہتے چلوں، پروردگارات اگر تیرا حبیب محمود ہوتا تو کیا ہو جاتا؟
اللہ فرماتے ہیں پھر یہ ہوتا کہ میرے بعد بھی کوئی ہے جو قصیدہ پڑھ سکتا ہے. جو ذاکر اینڈ کرواتا ہے نا وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ میرے بعد کوئی اور پڑھے. اللہ نے کہا میں مصطفیٰ کی ذاکری میں اینڈ کرنا چاہتا ہوں، اس لیے اسے محمد کہہ دیتا ہوں. اب کوئی میرے بعد نہ ہوگا نہ مصطفیٰ کی تعریف کرے گا. تو ذرا اللہ فرماتے ہیں میں محمود ہوں، میرا حبیب محمد ہے. جب محمود بنائے تو محمد بنتا ہے، اور جب علی الاعلی بنائے تو پھر علی بنتا ہے. توجہ نظر حضرات کی میری بات. خداوند قدوس نے اپنے حبیب کے ذریعے سے ولی کا اعلان کروایا. آج بھی ایک ولی کی آمد ہے. کتنا عظیم ہے ولی. یہاں ایک جملہ کہتا چلو حضرات سے. امام زین العابدین کے پاس ایک بندہ آ گیا، کہا مولا آپ کو ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کس سے پوچھا جا رہا ہے؟ امام سجاد سے. امام زین العابدین سے پوچھا مولا آپ کو ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہوا ہے. دیکھیں عبادت میں وہ آگے ہیں، سجدوں میں وہ آگے ہیں، عبادتوں میں وہ آگے ہیں. توجہ ہے. آپ کو ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے. یہ سوال کہاں کر رہا ہے؟ خانہ کعبہ کے دروازے پر، حرم بیت اللہ کے دروازے پہ امام سے سوال کیا مولا آپ کو ماننے، توجہ کیجئے گا سارے حضرات، آپ کو ماننے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، وہ ہم سے زیادہ اچھے نظر آتے ہیں. امام نے فرمایا ادھر قریب آؤ. بعض چیزیں زبان سے سمجھائی جاتی ہیں، بعض دکھائی جاتی ہیں. امام نے قریب بلایا اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا، کہا اب دیکھو. توجہ ہے. جب دیکھا تو پریشان اور ششدار ہو گیا. مولا کے قریب ہے، مولا میں تو کچھ اور دیکھ رہا ہوں. امام نے ہاتھ پھیرا، پھر آنکھیں واپس لوٹ رہی. امام نے کہا اب دیکھو. کہا مولا اب تو پہلے والا منظر ہے، میں نے بھیانک منظر دیکھا ہے. امام نے کہا کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے تو دیکھے ہیں کرد ہیں، باندر کرد ہیں، زیب اور بھیڑیے ہیں. اللہ کے گھر میں زیب اور بھیڑی اور بندر راج رہے ہیں. چوتھے امام فرماتے تمہیں ہمیں ماننے کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ تم انسان ہو. حیدری جو ہمیں نہیں مانتا وہ سجدے میں بھی ہو تو باندر نظر آتا ہے، اور جو ہمیں مانتا ہے وہ بستر پہ سویا ہوا بھی ہو تو اللہ اس کی سانسوں کو تسبیح لکھتا ہے. تو حضرت کی صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیں گے اللہم صلی اللہ. متوجہ ہیں سارے حضرات؟ بات کو تمام کر رہے ہیں، بس نتیجے تک پہنچنے جا رہا ہوں. اللہ نے آپ کو ولی عطا فرمائے، عظیم ولی عطا فرمائے جیسا کوئی نہیں ہے کائنات میں. شکر ادا کیا کریں. پھر یہ ایام چل رہے ہیں اس ہستی کے کہ اگر علی نہ ہوتا تو کائنات میں اس کا کوئی کف نہ ہوتا. اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی ہمسر، مدافع ولایت، مدافع امامت، اس بیوی کے ایام چل رہے ہیں. کتنی عظمت والی ہے یہ بیوی. علی ابن ابی طالب کہتے ہیں نبی کے جانے کے بعد بھی مجھے نبی کی یاد نے نہیں ستایا، اس لیے کہ زہرا موجود تھی. میرے پاس زہرا جب تک رہی ہے مجھے نبی کی یاد نہیں آئی، اس لیے کہ زہرا میرے پاس موجود ہے. اللہم کتنی عظیم مرتبت یہ سیدہ ہیں. توجہ کیجئے گا سارے، کتنی عظیم مرتبت ہے سیدہ، کتنا بڑا مقام اللہ نے سیدہ کو عطا فرمایا ہے. میں بس ایک ہی روایت میں یہ مقام آپ کو بتا کے میں چاہتا ہوں کہ سیدہ کی مدافعت کے جو سیدہ نے دفاع کیا ہے ولایت کا، اس کی ایک روایت بھی آپ کو سناتا چلا جاؤں. آج ان کے بیٹے کی ولادت ہے تو ایام سیدہ چل رہے ہیں اور ان کو منایا جانا چاہیے، منایا جانا چاہیے. تین مختلف تاریخوں میں سیدہ کے ایام منائے جاتے ہیں. سید ابو القاسم الخوئی علیہ رحمہ محقق کے دوران گزرے اپنے زمانے کے، تحقیق کرتے ہیں کہ یہ 3 تاریخوں میں ہم سیدہ کے ایام مناتے ہیں.
کیوں نہ میں تحقیق کر کے کوئی ایک دن جو ہماری محققانہ تاریخ سے ثابت ہو جائے اسے منایا جائے، اور 3 تاریخیں سیدہ کی شہادت کی نہ منائی جائیں۔ کہتے جب میں یہ تحقیق کا باب کھول کے تحقیق کر رہا تھا کہ خواب میں مجھے سیدہ کی آواز آتی ہے اور یہ کہتی ہیں کہ تم نہیں چاہتے کہ میرے بابا کی امت مجھے 3 دفعہ یاد کرے سال میں؟ کیا میں اتنا حق نہیں رکھتی ہوں؟ ہاں، بند کر دی قلم میں نے۔ 3 تاریخیں منایا کرو اور پورے اسلام پر۔ اور میں یہاں کہنا چاہوں گا آپ حضرات سے، آپ لباس سوگ فقط کس میں پہنتے ہیں؟ محرم میں۔ لازمی ہے کہ ان ایام سیدہ میں کالا لباس پہنے۔ پوچھیں لوگ آپ سے کیوں ایسا پہن کے کالا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ سیدہ کا نام نہ لیا کرے، کہا نبی کی بیٹی کی شہادت کی وجہ سے پہنا ہوا ہے، تاکہ تعارف ہو سیدہ کون تھیں۔ توجہ نظر حضرات کی ایام سی۔ میں ایک روایت سیدہ کی عظمت پر پڑھ کر ایک روایت اور پڑھنا چاہوں گا، بس میں کافی سارا پڑھ چکا اور کافی ساری گفتگو بھی کر چکا، زندگی رہی تو انشاءاللہ ملاقاتیں، باقی تو انشاءاللہ یہ تو بے کراں سمندر ہے فضائل آل محمد کا، کس کی جرت ہے اس کو احصاء کر سکے؟ کسی کی جرت نہیں ہے اس کو اکٹھا کر سکے۔ میرے برادران، میں مختصر کرتے ہوئے، کلما جاءت فاطمہ، یہ روایت ایسی ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ سب یاد کریں۔ آج کی رات صدقہ امام سجاد آپ اس روایت کو یاد کر کے اپنے پاس لے جائیں، اور جہاں کہیں موقع ملے یہ روایت اپنے بچوں کو بھی سنائیں، اپنے دوستوں کو بھی سنائیں۔ کلما جاءت فاطمہ، راوی کہتے ہیں جب جب بھی زہرا آئی ہے، کلما جاءت فاطمہ، جب جب بھی فاطمہ آئی ہے، نبی نے 5 کام کیے۔ جب بھی نبی کے پاس زہرا آئی ہے، کتنے کام کیے رسول نے؟ 5 کام۔ پہلا کام، جب زہرا کو دیکھا، قام من مقام، نبی زہرا کو دیکھنے کے بعد اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سمجھیے زہرا کون ہے جس کے لیے مصطفیٰ کھڑا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، مولا آپ نہ کھڑے ہویا کریں، آپ زخمی ہوتے ہیں، ہم بھی زخمی ہوتے ہیں، جنگوں سے واپس لوٹتے ہیں، آپ کی بیٹی ہے تو ہماری بھی تو بیٹی ہے، نہ کھڑا ہوا کریں آپ کھڑے ہوتے ہیں، سارے صحابہ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے آپ کی بیٹی ہے آپ نہ اٹھا کریں۔ رسول خدا فرماتے ہیں تم کیوں اٹھتے ہو میرے ساتھ؟ تمہیں تو میں نہیں کہتا جو میں اٹھاؤں تم بھی اٹھو۔ صحابی نے کہا چھوڑ کے، اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے رحمت ہیں، ہم آپ کے لیے اس لیے اٹھتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے رحمت ہیں۔ نبی فرماتے ہیں تم میرے لیے اٹھتے ہو، میں تمہارے لیے رحمت ہوں، میں زہرا کے لیے اٹھتا ہوں، زہرا میرے لیے رحمت ہے۔ جو رحمت للعالمین ہو اسے زہرا کہتے ہیں۔ 5 کام۔ پہلا کام کون سا؟ قام من مقام، جب زہرا آئی ہے نبی اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، پہلا کام۔ دوسرا کام، فاستقبلها، نبی نے منبر چھوڑا، زہرا کا استقبال کیا، آگے بڑھے۔ دوسرا کام، فاستقبلها، زہرا کا استقبال کیا۔ کس نے کیا؟ جو سید الانبیاء ہے۔ تیسرا کام، جب زہرا کے قریب گئے، شم ریحہا، زہرا پر جھکے اور زہرا سے جنت کی خوشبو سونگھی۔ شم ریحہا، زہرا سے جنت کی خوشبو سونگھی۔ چوتھا کام، قبل یدیہا، زہرا کے چادر کے اندر رکھے ہوئے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے، باپ ہمیشہ بیٹی کا سر چومتا ہے، نبی زہرا کے ہاتھ چومتے ہیں۔ قبل یدیہا، اور ایک دفعہ نہیں، دن میں 10 مرتبہ زہرا آئی ہے تو 10 مرتبہ چومے۔ 5 کام۔ قام من مقام، اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے، فاستقبلہا، استقبال کیا، شم ریحہا، خوشبو سونگھی۔ چوتھا کام، قبل یدیہا، ہاتھوں پہ بوسہ دیا، اور 5واں کام، جالسہا فی مجلسہ، زہرا کو لے آئے اور اپنی جگہ پہ بٹھا دیا۔ جالسہا فی مجلسہ، اپنی جگہ پہ بٹھایا۔ اب یہاں روایت خاموش ہو گئی۔ 5 کام نبی نے کیے، اب نبی کہاں گئے؟ یہ منبر ہے نا، میں یہاں بیٹھا ہوں، اگر میں کسی کو یہاں بٹھا دوں تو میں کہاں جاؤں گا؟ نبی نے منبر پہ سیدہ کو، زہرا کو بٹھایا۔ خود نبی کہاں گئے؟ روایت کے لفظ ہیں، بعض روایات کہتی ہیں قام النبی حتی جلست فاطمہ، جب تک زہرا منبر پہ بیٹھی رہی اتنی دیر نبی کھڑے رہے۔
اتنی دیر اصحاب بھی کھڑے رہے، کھڑے رہ کر نبی نے دین بتایا، کھڑے رہ کر نبی نے دین بتایا۔ بس ایک اور روایت پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ تمام ہو جائے عبادت میرے برادران۔ یہ ضروری ہے سیدہ کے معاملات کو لوگوں کے سامنے اجاگر کیا جائے۔ بہت بڑی مدافع ہے، اپنے اندر کربلا ہے، اپنی ذات کے اندر کربلا ہے، بہت عظیم ہے یہ مخدرہ۔ بس میں ایک روایت پڑھنا چاہتا ہوں اور میرے جی چاہتے ہیں کہ وہ روایت لازمی پڑھوں تاکہ عبادت تمام ہو جائے۔ علی گھر آئے، رسول کی قبر کی مٹی خشک نہ ہوئی تھی، علی گھر تشریف لائے۔ بہادر شوہر ہو نا، جس کا چرچا شہرت بہادری کی وجہ سے ہو، اس کا بیوی کے سامنے رونا مشکل ہے۔ زہرا مصلی پہ بیٹھی تھیں، علی کو دیکھا، استقبال کیا، مصلی پہ علی کو بٹھا دیا، آپ اجازت مانگ کے خود ساتھ بیٹھ گئیں۔ کچھ دیر کے بعد زہرا نے سنا کہ ہلکی ہلکی سسکیاں ہیں، کون رو رہا ہے؟ دیکھتی ہیں تو علی کی داڑھی سے آنسو بوسہ دیتے ہوئے نیچے گر رہے ہیں۔ ہاتھ بڑھائے میرے مولا کی داڑھی پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہیں، علی حل بقیتا لأبی، میرے ابا کے لیے رویا ہے؟ حل بقیتا لرسول اللہ، رسول اللہ کی یاد آئی ہے تو رویا ہے؟ علی کہتے ہیں ہاں، رسول کا غم بھی بڑا ہے، دین پر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا ہے، دین پر ٹڈی دل کا حملہ ہو گیا ہے۔ زہرا کہتی ہیں علی، قرآن کی ایک آیت ہے، تعاونوا علی البر والتقوی، اچھائی کے کاموں میں مددگار بنو، اگر میں اپنا واجب ادا کروں تم میری مدد کرو گے؟ علی فرماتے ہیں زہرا تم واجب ادا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کہا پھر ایک اونٹنی لا دو، ناقہ۔ پہلی دفعہ رسول کے گھر اونٹنی آئی، رات کا انتظار کیا گیا، زہرا اونٹنی پہ سوار ہوئی۔ کہا علی اس اونٹنی کو میں تمہیں بتاتی جاتی ہوں نام، بہت کم لوگ سمجھیں، میں تمہیں صحابہ کے نام بتاتی جاتی ہوں، تم ان صحابہ کے قریب قریب ان کے گھروں تک مجھے لے جاؤ۔ اونٹنی پہ سوار ہے، زہرا مہار پکڑی ہوئی ہے علی نے، زہرا بتاتی ہے فلاں صحابی کے دروازے پہ چلو، ابھی 7 صحابہ کے نام نہ لیے تھے۔ علی کہتے ہیں زہرا تمہیں صحابہ کے نام کیسے یاد ہیں؟ کہتے ہیں جب میں جاتی تھی نا بابا میرے استقبال کرتے تھے، پھر انہی صحابہ کا نام لے کر انہیں کہتے تھے نہ بھولنا یہ میری بیٹی زہرا ہے۔ میں سمجھتا یاد ہوگا میرا احترام اور میری قدر، مجھے ان کے دروازوں پہ لے جاؤ۔ روایت کو میں مختصر کرتے کہتا ہوں 40 دروازوں پہ زہرا گئی رات کے اندھیرے میں، علی دستک دیتے، صحابی باہر آتا، ڈر جاتا، علی رات کے اندھیرے میں کیوں آئے ہو، حالات خراب ہیں، لوٹ جاؤ۔ علی سلام کے بعد کہتے فاشارہ الیہا، علی کہتے میں نہیں آیا ہوں، وہ آئی ہے۔ کون ہے یہ؟ بنت نبیکم، تمہارے نبی کی بیٹی ہے۔ پھر جناب زہرا اس صحابی کا نام لے کر کہتی یا فلانا هل نسیت یوم الغدیر، میں بس یہی کہنے ہوں غدیر بھول گئے ہو؟ آگے جواب ملتا اگر آپ پہلے آ جاتی تو آپ کی بات مان لیتے، اب ہم بیعت کر بیٹھے ہیں۔ روایت کے لفظ ہیں 40 گھروں سے جب لوٹی ہے نا زہرا، نماز شب کے ستارے نظر آ رہے تھے، تارے نظر آ رہے تھے۔ زہرا گھر لوٹی، جب سوار ہوئی تو حالت کچھ اور تھی، جب اونٹنی سے ناکہ سے محمل سے اترنے لگیں علی رو پڑے، کہا حل ضعفت، یہ زہرا کیا ضعیفہ ہو گئی ہو، کیا بوڑھی ہو گئی ہو کہ سہارے لے رہی ہو؟ جناب سیدہ کہتی ہیں علی مجھے یقین ہو گیا ہے اب نہ میرا حسین بچنے والا ہے نہ میری زینب بچنے والی۔ میں 2 جملے روایت کے اور بھی کہنا چاہتا ہوں، بس اسی پر بات تمام کرتا ہوں۔ 2 غم سیدہ نے چھپائے ہیں، ایک علی سے چھپایا ہے اور ایک حسنین سے چھپایا ہے۔ جناب فضا سے کہا تھا اے فضا جب گھر میں علی آئے نا تو یا اللہ اللہ اکبر کہہ کے مجھے متوجہ کر لیا کرو، اور جب میرے حسنین آئے تو مجھے یا اللہ کہہ کے متوجہ کر دیا کرو۔ کس چیز سے متوجہ ہونا ہے؟ جناب فضا نے کہا آقا زادی کیا راز ہے، آپ اپنے بیٹوں کو نہیں ملنا چاہتی؟
کہا میرے منہ پہ لگا ہوا ہے تماچا۔ جب میرے حسنین گھر آئے نا تمہیں بتایا کرو، میں چادر سے اپنا منہ چھپا لیا کروں گی، کہیں حسنین میرے زخم نہ دیکھ لے، کہیں حسنین کا دل